السلام علیکم محترم ناظرین، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک وہ بڑی بے حیائی اور برائی کا راستہ ہے۔ ناظرین محترم، کیا آپ جانتے ہیں کہ زنا کی ابتدا کب اور کیسے ہوئی؟ کائنات عالم میں سب سے پہلے کس بدبخت انسان نے اس گناہ کا ارتکاب کیا؟ اسلام میں زنا کی سزا کیا ہے؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور آج ہم آپ کو زنا کی ابتدا اور حرمت پر قرآن کی روشنی میں اہم معلومات فراہم کریں گے۔ ناظرین، جب ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا سلام اللہ علیہا نے اللہ رب العزت کے حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے ابلیس کے بہکاوے میں آ کر شجر ممنوع کا پھل کھایا، تو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام اللہ علیہا کو جنت سے نکال کر زمین پر اتار دیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام اللہ علیہا کے ہاں اولاد پیدا ہوئی۔ بعض روایات کے مطابق حضرت حوا سلام اللہ علیہا کو 20 حمل ٹھہرے، جس سے 40 بچے پیدا ہوئے، اور ہر حمل سے ایک ایک لڑکا اور ایک ایک لڑکی کی پیدائش ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کیونکہ کائنات کے پہلے انسان تھے، اور زمین پر حضرت انسان کی نسل بڑھانے کے لیے ایک حمل سے پیدا ہونے والے کی شادی دوسرے حمل سے پیدا ہونے والی لڑکی کے ساتھ کر دی جاتی تھی، جبکہ دوسرے حمل کی لڑکی کی شادی پہلے حمل کے لڑکے کے ساتھ کی جاتی تھی، اور ایک حمل کے بہن بھائی اللہ رب العزت کے حکم سے آپس میں بہن بھائی قرار پاتے تھے۔ یہ خصوصی حکم جاری فرمایا گیا تھا کہ ایک حمل سے جو لڑکا اور لڑکی پیدا ہو وہ آپس میں حقیقی بہن بھائی سمجھے جائیں، اور ان کے درمیان نکاح حرام ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد آنے والی ہر شریعت میں اس کو منع کر دیا گیا کہ کوئی بہن بھائی آپس میں شادی نہیں کر سکتے۔ ناظرین محترم، اسی دوران حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں قابیل اور حابیل 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ قابیل کی بہن اکلیمہ بہت زیادہ خوبصورت تھی، جبکہ جو لڑکی حضرت حابیل علیہ السلام کے ساتھ پیدا ہوئی تھی وہ اتنی خوبصورت نہ تھی۔ چنانچہ جب یہ بچے بڑھ کر جوان ہوئے اور ان کی آپس میں شادی کا وقت آیا تو قابیل نے حضرت حابیل علیہ السلام کی بہن کے ساتھ نکاح کرنے سے انکار کر دیا، اور کہنے لگا یہ تو بالکل خوبصورت نہیں ہے، میں اپنی بہن اکلیمہ کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ معاملہ اس قدر بڑھا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے حکم دیا کہ دونوں بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اپنی اپنی قربانی پیش کرو۔ جس کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی وہی شخص اکلیمہ کے ساتھ شادی کرے گا۔ قابیل کھیتی باڑی کا کام کیا کرتا تھا، اور جبکہ حضرت حابیل علیہ السلام بکریاں چرایا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت حابیل علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر ایک خوبصورت بکری کا بچہ پیش کیا، جبکہ قابیل نے گیہوں کا ایک گٹھا اٹھا کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر جب یہ دونوں قربانیاں پیش کی گئیں، اس زمانے کے رواج کے مطابق آسمان سے ایک آگ اتری اور اس نے حضرت حابیل علیہ السلام کی قربانی کو نکل لیا۔ یعنی یہ ثابت ہو گیا کہ حضرت حابیل علیہ السلام کی قربانی اللہ کے حضور قبول ہو گئی ہے، جس پر قابیل کہنے لگا کہ ضرور میرے باپ حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل کے لیے دعا کی، جس کی وجہ سے اس کی قربانی قبول ہوئی۔ ناظرین محترم، قرآن مجید فرقان حمید میں حابیل و قابیل کا قصہ سورہ المائدہ میں آیا ہے۔ جب حضرت حابیل علیہ السلام کی قربانی قبول ہوئی تو قابیل نے حضرت حابیل کو مارنے کی دھمکی دی، اور روایت کے مطابق حضرت حابیل علیہ السلام قابیل سے زیادہ طاقتور تھے، لیکن آپ نے اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے فرمایا اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھاؤ گے تب بھی میں تم کو قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، کیونکہ مجھے تمام جہانوں کے پروردگار اللہ رب العزت کا خوف ہے۔ اگر تم اس انتہا تک پہنچ جاؤ کہ مجھے قتل کر ہی دو تو اپنے گناہوں کے ساتھ ساتھ میری خطاؤں کا بوجھ بھی تمہارے سر ہوگا۔ چنانچہ قابیل نے غصہ میں آ کر حضرت حابیل علیہ السلام کے سر پر پتھر مارا، جس سے آپ کی موت واقع ہو گئی، اور یہ زمین پر پہلا قتل تھا جو ایک بھائی نے اپنا دوسرا بھائی قتل کر دیا تھا، اور وہ بھی صرف عورت کی وجہ سے۔ جب قابیل حضرت حابیل علیہ السلام کو قتل کر چکا تو اسے فکر لاحق ہوئی کہ اب اس کی نعش کو کیسے ٹھکانے لگایا جائے۔ وہ حضرت حابیل علیہ السلام کی نعش کو اپنے کندھوں پر اٹھائے کئی دن تک مارا مارا پھرتا رہا۔ بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ جب قابیل اپنے بھائی کو قتل کر چکا تو اس کی نعش 1 سال تک اپنی پشت پر لادے پھرتا رہا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے 2 کوے آئے اور ان دونوں نے قابیل کے سامنے جھگڑا کیا
ایک کوے نے دوسرے کو مار دیا اور پھر اس نے زمین کھود کر دوسرے کوے کو اس کے اندر ڈال کر اس کے اوپر مٹی ڈال دی۔ قابیل نے جب کوے کو دیکھا تو افسوس کرنے لگا کہ میں اپنے بھائی کی ناش کو بھی نہ چھپا سکا۔ چنانچہ پھر اس نے بھی اسی طرح کیا اور حضرت حابیل علیہ السلام کو زمین کے اندر دفن کر دیا۔ ناظرین محترم، جب حضرت حابیل علیہ السلام کی ناش دفن ہو گئی تو شیطان قابیل کے پاس آیا اور اکلیمہ کو گھر سے بھگانے کے لیے کہا۔ شیطان کہنے لگا، اگر تم یہاں رہو گے تو تمہیں تمہارا باپ مار ڈالے گا۔ بس اسی قتل کے ڈر سے قابیل اپنی سگی بہن اکلیمہ کو لے کر یمن کی طرف فرار ہو گیا، جہاں اس نے سکونت اختیار کر لی اور والد کے دین حق کو چھوڑ کر پہلے آتش پرستی بعد ازاں بت پرستی شروع کر دی۔ دنیا میں قتل و غارت گری، حسد و فساد اور آتش پرستی و بت پرستی کی بنیاد قابیل ہی نے رکھی، اور تاریخ عالم میں سب سے پہلے قابیل ہی نے زنا کا ارتکاب بھی کیا۔ اس نے اپنی ہی بہن اکلیمہ کے ساتھ زنا کیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں جب بھی کوئی ظلم سے قتل ہوتا ہے تو اس کا ایک گناہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کی گردن پر ضرور ہوتا ہے۔ ناظرین محترم، حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے فرزند حضرت حابیل علیہ السلام کا سخت رنج و غم تھا، کیونکہ وہ ان کا جانشین تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اس کی یاد میں 40 سال تک روتے رہے، یہاں تک کہ اللہ نے انہیں حابیل کے بدلے ایک نہایت نیک اور سعادت مند فرزند عطا فرمایا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام اللہ علیہ نے اپنے اس بیٹے کا نام شیس رکھا، جس کا معنی ہے اللہ کا عطیہ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنا جانشین حضرت شیس علیہ السلام کو مقرر کر دیا، ان کو حکم دیتے ہوئے کہا کہ اپنے بھائی قابیل سے ہمیشہ دور رہنا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا وصال ہوا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے شمار فرشتے زمین پر نازل ہوئے۔ انہوں نے حضرت شیس علیہ السلام کو اپنے باپ کو دفن کرنے کا طریقہ بتایا۔ ناظرین محترم، قابیل اپنی اولاد کے ساتھ ایک وادی میں رہنے لگا۔ شیطان ایک آدمی کی شکل میں ان کے پاس آیا اور ان لوگوں کو عیش و عشرت میں لگا دیا۔ شیطان نے ان کو ایسے ایسے کپڑے اور گانے بجانے کے طریقے سکھائے کہ وہ کبھی بھی ان کو بھول نہ سکے۔ انہوں نے ایک دن میلے کے لیے مقرر کیا جس پر وہ برہنہ عورتیں اور مرد اکٹھے شرکت کرتے تھے۔ ان میلوں پر طرح طرح کے گانے اور موسیقی کی آوازیں آتی۔ یہ آوازیں مومن شخص کے کانوں میں بھی سنائی دیتی تھی۔ ایک دن ایک مومن کے دل میں خیال آیا کہ میں یہ سب کچھ قریب سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ مومن اپنے ساتھیوں سے نکلا اور قابیل کے لوگوں کے پاس آ گیا۔ اس نے دیکھا کہ قابیل کی اولاد بے حیائی اور فضول کاموں میں لگی ہوئی تھی۔ ان کی عورتیں انتہائی خوبصورت اور حسین و جمیل تھیں۔ اس حوالے سے روایت میں آتا ہے کہ حضرت شیس علیہ السلام اور ان کے ساتھی بہت ہی حسین و جمیل اور جوان تھے، جبکہ ان کی نسبت ان کی عورتیں زیادہ پیاری نہ تھیں۔ قابیل کی اولاد میں لڑکیاں خوبصورت جبکہ مرد ان کی نسبت زیادہ خوبصورت نہ تھے۔ وہ شخص قابیل کی عورتوں سے بہت ہی متاثر ہوا۔ اس کے بعد وہ واپس آ گیا۔ اس نے اپنے ساتھی مومنین کو بھی ان عورتوں کے بارے میں بتایا۔ ان میں سے جو کمزور ایمان والے تھے وہ قابیل کی طرف ہجرت کرنے لگ گئے، اور کافی حد تک مومن لوگ بھی قابیل کے فتنے میں داخل ہونے لگے۔ اس طرح وہ ایک دوسرے کی طرف مائل ہوتے تھے، جہاں سے زنا جیسے کبیرہ گناہ نے جنم لیا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت شیس علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے ساتھیوں کی تعداد بہت ہی کم رہ گئی تھی، جبکہ قابیل کا گروہ کافی مضبوط اور طاقتور ہو چکا تھا۔ وہ حضرت شیس علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو تنگ کرتے رہتے تھے، ان کو طرح طرح کی تکلیفیں دیا کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے وفات کے وقت حضرت شیس علیہ السلام کو نصیحت کی تھی، اے میرے جانشین، میرے بعد تقوی اختیار کرنا اور اپنی نسل کو قابیل سے پاک رکھنا۔ ایسا ہی ہوا۔ حضرت شیس علیہ السلام نے شادی سے انکار کیا، جس پر قابیل کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کی اولاد میں سے لڑکی کو اٹھا کر لے گئے، جس پر حضرت شیس علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے قابیل کے لشکر پر حملہ کیا اور اس کو تہس نہس کر کے لڑکی کو آزاد کروا لیا۔ مسلمان، یہودی اور عیسائی اس بات پر متفق ہیں کہ اس وقت دنیا میں جتنے بھی لوگ موجود ہیں وہ نسل شیس علیہ السلام سے ہیں، کیونکہ حضرت حابیل علیہ السلام 20 سال کی عمر میں شہید کر دیے گئے۔ ان کا کوئی جانشین نہ تھا۔ قابیل اور اس کی اولاد شیطان کی پیروکار رہی، جس کو طوفان نوح میں غرق کر دیا گیا تھا۔ اس لیے نسل انسانی صرف اور صرف حضرت شیس علیہ السلام سے ہے، جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کے تیسرے بیٹے تھے۔ ناظرین محترم، زنا کو اسلام میں بہت بڑا گناہ شمار کیا گیا ہے، اور اسلام نے ایسا کرنے والوں کی سزا دنیا میں بھی رکھی ہے۔ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کام کی سخت سزا ہے۔ زنا کے بارے میں احادیث اور قرآن مجید میں مختلف روایات موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں،
زناکار مرد اور عورت میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ۔ ان پر اللہ کی شریعت کی حد جاری کرتے ہوئے تمہیں ہرگز ترس نہیں آنا چاہیے۔ اگر تمہیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہے تو ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت موجود ہونی چاہیے۔ ناظرین، زنا کی شرعی سزا یہ ہے کہ اگر بالغ شادی شدہ مرد اور عورت زنا کریں تو اس کو سنسار کیا جائے، یعنی پتھر مار مار کر قتل کر دیا جائے، اور اگر غیر شادی شدہ اس حرکت کا مرتکب ہو جائیں تو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں، اور یہ سزائیں سر عام مجمع میں ہونی چاہیے تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں۔ ناظرین محترم، دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اس گناہ سے محفوظ فرمائے اور ہمیں دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین محترم، اگر آپ کو یہ آج کی ہماری معلوماتی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں، اور ہمارے اسلامی و اصلاحی چینل نیمل ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔